السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم پارہ 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیات 142 سے 145 کا مضمون ہے تحویل قبلہ کا حکم۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مہاجر صحابہ کرام کو شدید محبت تھی۔ اس سے قبل بیت المقدس کو قبلہ کی حیثیت حاصل تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد مہاجر صحابہ کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ آیا وہ کعبہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دے کر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعا کے نتیجہ میں اللہ نے مسجد الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اصل اور اولین قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، جس کی بنیادوں کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا۔ اہل کتاب نے جب قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تو جواب دیا گیا کہ اللہ ہر سمت میں موجود ہے، اہمیت کسی سمت کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہے۔ ساتھ ہی اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ تحویل قبلہ دراصل تحویل امت کی علامت ہے۔ بنی اسرائیل کو کتاب شریعت کا حامل ہونے اور نوح انسانی کی رہنمائی کے اعزاز سے محروم کیا جاتا ہے۔ اب نوح انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اتمام حجت کرنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ انہیں یہ حجت اسی طرح پوری کرنی ہوگی جیسے اسے پورا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اپنے قول، عمل اور غلبہ دین کے لیے اجتماعی جدوجہد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آیات 146 سے 148 کا مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم اور مقابلے کا اصل میدان نیکیوں کی طرف سبقت لے جانا ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ حق کو چھپانے کا جرم کر رہے ہیں، لیکن اللہ حق کو واضح فرما کر رہے گا۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کی بحث کے دوران اللہ نے اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ ہر انسان کا ایک معنوی قبلہ بھی ہوتا ہے جس کو وہ اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے۔ اب اس کے حصول کی خاطر وہ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ہے، سبقت لے جانے کا ہے۔ ایک روز ان سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں نتیجے کا اعلان ہوگا کہ کون آگے نکلا اور کون پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد آیات 149 سے 150 میں تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار ہے۔ ان آیات میں 2 بار تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے تحویل قبلہ کے حکم پر ایک طوفان اٹھا دیا تھا کہ مسلمانوں کا کیسا دین ہے کہ جس کا قبلہ ہی طے نہیں۔ فرمایا گیا کہ ان کے پروپیگنڈے کی پرواہ مت کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، ایسا کرو گے تو ان قریب اللہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما دے گا۔ اس کے بعد آیات 151 سے 152 اس کا مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی طریقہ کار۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی
اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے جس کا بیان آیت 129 میں آیا تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ نے 2500 برس بعد دعا قبول فرمائی اور ان انبیاء کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو لوگوں کو اللہ کی آیات سنا سنا کر متوجہ کرتے ہیں، جو متوجہ ہو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر داخل کرتے ہیں، انہیں اللہ کے احکامات سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اساسی طریقہ کار جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افرادی قوت فراہم کی جس نے جان و مال کی بازیاں لگا کر اقامت دین کی منزل کو سر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا تمام امور قرآن کریم کے ذریعے انجام دی اور بگڑے ہوئے افراد کو تربیت کے ذریعے بالتدریج اللہ کی راہ کا مجاہد بنا دیا۔ بقول حالی کے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ تم اللہ کا شکر کرو اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کے بعد آیات 153 سے 157 کا مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں آزمائش آ کر رہے گی۔ ان آیات سے اہل ایمان سے خطاب کی ابتدا ہوتی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد اب امتحان اور آزمائش کی نئی صورتیں سامنے آئیں گی۔ بقول اقبال کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب تم پر جنگ فرض کی جائے گی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ ایسی شاندار زندگی پا لیتے ہیں جس کا شعور اس دنیا میں ممکن نہیں۔ دین پر عمل صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس کی تبلیغ اور غلبہ کی جد و جہد بھی کرنی ہوگی۔ اس جد و جہد کے دوران آزمائشیں آ کر رہیں گی اور مال و جان کی قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ بشارت ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو ہر طرح کی آزمائشوں کا دیوانہ وار مقابلہ کریں، ایسے لوگوں پر اللہ کی عنایات ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد آیت 158 کا مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں حضرت ہاجرہ کی بے قراری کی یاد۔ پچھلی آیت میں جنگ کا ذکر کر کے اب حدود حرم میں صفا اور مروہ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت جنگ کا اولین ہدف حدود حرم کو مشرکین کی نجاست سے پاک کرنا تھا۔ اللہ کی راہ میں مشقت کا ذکر سابقہ آیات میں آیا ہے، ایسی ہی مشقت کی یاد صفا و مروہ کو دیکھ کر آتی ہے۔ یہ مشقت ان پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ نے اس وقت اٹھائی جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی بنجر زمین میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا اور حضرت ہاجرہ غذا اور پانی کی تلاش میں بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ اللہ نے قربانی اور احصار کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک جاری رکھنے کے لیے سعی کے عنوان سے حج اور عمرہ کا ایک لازمی رکن بنا دیا۔ اس کے بعد آیات 159 سے 163 کا مضمون ہے کہ اللہ کی لعنت ہے حق کو چھپانے والوں پر۔ ان آیات میں بنی اسرائیل جو کہ حق کو چھپانے کا جرم کرتے تھے انہیں اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کی وعید سنائی گئی۔ ہاں جو توبہ کرے اور حق کو واضح کر دے وہ اس وعید سے محفوظ ہو جائے گا۔ آج حق کی امین امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت 164 جس کا عنوان ہے کہ ایک آیت میں کئی آیات کا بیان ہے۔ اس آیت میں اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے کئی آیات آفاقی کا بیان ہے۔
آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں، آسمان سے برستی ہوئی بارشیں، زمین سے اگنے والی نباتات، زمین میں پھیلے ہوئے جاندار، فضا میں بدلتی ہوئی ہوائیں اور ان کے دوش پر اڑتے ہوئے معلق بادل، زبان حال سے پکار پکار کر اپنے خالق کی اعلیٰ ثنائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ بقول شاعر، حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں۔ اس کے بعد آیات 165 سے 167 کا مضمون ہے کہ دنیا دار قائدین کی پیروی کرنا حسرتناک انجام ہے۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان وہی ہیں جن کی اللہ سے محبت انتہائی شدید ہوتی ہے، البتہ انسانوں کی اکثریت اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو محبوب بنا لیتی ہے۔ ان میں سے خاص طور پر بعض دنیا دار سیاسی اور مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جن کی دل و جان سے پیروی کی جاتی ہے۔ روز قیامت یہ پیشوا جب عذاب دیکھیں گے تو اپنے پیروکاروں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ اس وقت پیروکار پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ وہ اللہ سے دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی التجا کریں گے اور کہیں گے اب ہم ان پیشواؤں سے ایسی ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے آج انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار بیزاری کیا، لیکن دنیا میں دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا اور مجرمین جہنم میں حسرت سے اپنی دنیاوی زندگی کی روش پر نادم اور پشیماں ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد آیات 168 سے 173 کا مضمون ہے رزق حلال کھانے کی تلقین۔ ان آیات میں تمام انسانوں کو ایسی غذا کھانے کا حکم دیا گیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جو طیب ہو، یعنی اسے جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، جانور ہو تو ذبح کیا گیا ہو، اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔ ان ہدایت کے برعکس روش اختیار کرنا شیطان کی پیروی ہے جو اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب نافرمانوں کے اللہ کے کلام کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح سنی انسنی کر دیتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی روش کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسی روش اختیار نہ کریں، پاکیزہ رزق کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور رزق سے ملنے والی توانائی سے اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ایسا کھانا حرام قرار دیا ہے جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر کیا گیا ہو، یعنی کہ اس پر ذبح کرتے ہوئے یا اس پر نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہو، البتہ جان بچانے کے لیے باقدر ضرورت حرام کھانے پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد آیت 174 سے 176 کا مضمون ہے کہ علماء سو پر اللہ کا غضب۔ ان آیات میں یہودیوں کے علماء پر اللہ کے غضب کا بیان ہے جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ آج کے علماء پر بھی یہی لاگو ہوتے ہیں اصول۔ انہوں نے سودا کر لیا ہے گمراہی کا ہدایت کے بدلے میں۔ ایسے لوگ فتویٰ فروشی کے ذریعے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ روز قیامت اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کے گناہوں کی سزا دے کر انہیں جہنم سے نکالے گا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد آیت 177 جس کا مضمون ہے کہ نیکی کا صحیح تصور کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے تحویل قبلہ کی بحث کے ضمن میں فرمایا کہ نیکی بس یہ نہیں ہے کہ اپنے رخ کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا جائے، گویا نیکی کے محدود تصور کی نفی کر کے نیکی کا صحیح تصور بیان فرمایا۔ واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کا تعلق عمل کرنے والے سے ہے۔ وہی شخص نیک ہے جس کا اللہ اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہو۔ ایمان اس کی نیکی کی روح ہے، یعنی اس کی نیکی اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔
وہ انسانی ہمدردی پر اپنا محبوب مال خرچ کرنے والا ہو، عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو اور حق و باطل کے معرکہ میں حصہ لے کر باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہو، ایسا شخص نہ صرف نیک ہے بلکہ اللہ کی نظر میں یہی سچا اور متقی انسان ہے۔ اس کے بعد آیات 178 سے 182 میں قصاص اور وصیت کا حکم آیا ہے۔ ان آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ قاتل پر اگر جرم ثابت ہو جائے تو قصاص لیا جائے، اگر اصلاح کا امکان ہو تو مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کرنے سے مجرموں کے اور بہادر ہونے کا امکان ہو تو قصاص لینا ہی بہتر ہے اور جانوں کی حفاظت کا ضامن بھی ہے۔ اسی طرح یہ بات فرض کی گئی کہ ہر شخص اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اگر کسی نے وصیت کو بدلا تو گناہ بدلنے والے کو گناہ ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وصیت سے ظلم یا جانبداری کا عنصر ختم کیا تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء میں وراثت کے احکامات آنے کے بعد وصیت کرنے کا یہ حکم منسوخ کر دیا گیا تھا۔ آیات 183 سے 184 کا مضمون ہے کہ روزے کا ابتدائی حکم۔ ان آیات میں ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ اور محرم میں عاشورہ کا روزہ فرض کیا گیا۔ رمضان کا روزہ فرض ہو جانے کے بعد ان روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ روزہ کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت یعنی تقوی حاصل کر سکو گے۔ صحابہ کرام چونکہ اس عبادت کے عادی نہ تھے لہٰذا رعایت دی گئی کہ سفر یا بیماری کے دوران روزہ نہ رکھا جائے اور بعد میں تعداد پوری کر لی جائے۔ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ رمضان کا روزہ فرض ہو جانے کے بعد یہ آخری رعایت ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد آیت 185 میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا گیا۔ ماہ رمضان کو یہ سعادت اس لیے دی گئی، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر نازل کیا گیا۔ قرآن کی شان نمایاں کی گئی۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ مسافر اور بیمار کو دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کی رعایت دی گئی۔ آیت کے آخر میں حکم دیا گیا جس طرح تم نے روزہ کے دوران اللہ کو بڑا مانتے ہوئے نفسانی خواہشات کی تسکین سے اجتناب کیا، اسی طرح زندگی کے ہر گوشہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اس کی بڑائی جاری اور ساری رکھو۔ اس طرح تم اللہ کے احسانات کا شکر ادا کر سکو گے۔ اس کے بعد آیت 186 آتی ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اس آیت میں روزے کی عبادت کا حاصل یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے انسان میں اللہ کی قربت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی قربت چاہے تو اسے بتا دیا جائے کہ اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ یا وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں حائل رہیں پردے۔ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ آیت نوح انسانی کے لیے رحمت خداوندی کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ ہر دور اور ہر مذہب میں مذہبی پیشواؤں نے واسطوں اور وسیلوں کی حیثیت اختیار کر کے بندوں کا نظر ماننے کے نام پر احتسال کیا ہے۔ البتہ اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں تو تم بھی میرے احکامات پر لبیک کہو، میرا کہنا مانو۔ معاملہ 2 طرفہ ہے، تم میرے احکامات کو پاؤں تلے رون دو اور امید کرو کہ میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ یہ ممکن نہیں، اسی لیے دل و جان سے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے اور ڈائریکٹ اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے ہر معاملے میں۔ اس کے بعد آیت 187 آتی ہے جس کا مضمون ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق۔ اس آیت میں فرمایا کہ مسلمان روزے کی راتوں میں بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں اور طلوع فجر سے قبل سحری بھی کھا سکتے ہیں۔
یہودیوں کے ان کے روزے کے دوران ان 2 امور کی اجازت نہ تھی، البتہ فرمایا کہ جب تم مساجد میں حالت اعتکاف میں ہو تو پھر بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت 188 کا مضمون ہے کہ زندگی بھر کے روزے کا حکم۔ اس آیت میں زندگی بھر کے روزے کا حکم ہے۔ یہ روزہ ہے رزق حرام سے بچنے کا۔ فرمایا گیا ہے کہ دوسروں کا مال نہ حق مت کھاؤ، نہ حکام کو رشوت دے کر حرام خوریوں پر قانون کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرو، یعنی کہ رزق حلال کا حکم ہے۔ اس کے بعد آیت 189 جس کا مضمون ہے کہ نیکی کا خود ساختہ رسومات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت میں چاند کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ اوقات کو معلوم کرنے اور خاص طور پر حج کی عبادت کے وقت کا تعین کرتا ہے۔ مشرکین اگر حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیتے ہیں اور گھر سے نکل پڑتے ہیں تو کسی ضرورت کے وقت دوبارہ گھر میں داخل ہونے کے لیے سیدھے راستے سے آنا حرام سمجھتے۔ فرمایا گیا کہ یہ تمہارا من گھڑت خیال ہے، اس کا نیکی سے یا گناہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نیکی اس کی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، یعنی متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ متقی کی صفات آیت 177 میں آلریڈی سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد آیات 190 سے 195 کا مضمون ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں سے لڑیں جو ان پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پورے مکی دور میں مسلمانوں کو کفار کے ظلم کے مقابلے میں لڑنے کا نہیں بلکہ اب تک صبر محض یعنی ہر تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا۔ اب انہیں اجازت دی گئی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ حدود حرم کو مشرکین کی نجاست سے پاک ہونے اور اللہ کا دین غالب ہونے تک جنگ جاری رکھو۔ اگر مشرکین حدود حرم یا حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں تو تم بھی ان کی زیادتی کا جواب دو، لیکن خود نہ زیادتی کرو، نہ ہی حدود حرم یا حرمت والے مہینوں کی خلاف ورزی کرو۔ جنگ بغیر مال کے تو لڑی نہیں جا سکتی، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آ گیا۔ جان لو کہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی تمہیں آخرت میں جہنم سے بچائے گا، اور دنیا میں بھی مال اور جان کا جہاد ہی تمہاری بقا اور سلامتی کا ضامن ہے۔ کے بعد آیات 196 سے 203 کا مضمون ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے احکامات۔ ان آیات میں حج اور عمرہ کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ حج اور عمرہ کی نیت سے گھر سے نکلنے کے بعد اگر حرم پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر قربانی کا جانور حدود حرم تک پہنچانا ہوگا۔ اس کے بعد قربان ہونے تک حلق کروانا ممنوع ہے، یعنی کہ بال اتروا نہیں سکتے اس وقت تک۔ جو لوگ مسجد حرام سے دور آباد ہیں وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک قربانی پیش کرنا ہوگی۔ قربانی کی استطاعت نہ ہو تو 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بے حیائی، نافرمانی، جھگڑے اور ریاکاری سے بچیں۔ حج کے سفر میں کسی پر بوجھ نہ بنیں اور اپنا خرچ ساتھ لے کر جائیں۔ حج کی قبولیت کا مظہر یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے اور تم تقویٰ کی پاکیزگی کا رنگ اختیار کر لو۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ حج کے دوران ذکر و استغفار کی کثرت کرو اور اللہ سے صرف دنیا کی نعمتیں نہ مانگو بلکہ یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو لوگ صرف دنیا مانگیں گے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، جو لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا کریں گے انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 204 سے 207 کا مضمون ہے کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کردار کون سا ہے۔
ان دو آیات میں دو کرداروں کا بیان ہے۔ ناپسندیدہ کردار یہ ہے کہ انسان گفتگو میں تو دوسروں کے دل موہ لینے کی کوشش کرے، لیکن کردار کے اعتبار سے جو ہی موقع ملے دوسروں کی جان، مال اور املاک سے کھیلنے کی کوشش کرے۔ ایسے کردار کا انجام جہنم ہے۔ پسندیدہ کردار اس کا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جو اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ ہو۔ اللہ ایسے پرخلوص لوگوں کے حق میں انتہائی مہربان ہے۔ اس کے بعد آیات 208 سے 210 کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ ان آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی جزوی اطاعت دراصل شیطان کی پیروی ہے، یعنی کہ کچھ اللہ کے احکامات کو ماننا اور کچھ نہ ماننا، یہ اصل میں شیطان کی پیروی ہے۔ واضح ہدایات کے آنے کے باوجود پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ انسان روز قیامت کا انتظار کر رہا ہے، جس روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ زمین پر جب جلوہ افروز ہوں گے اور تمام معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 2:11 سے 2:12 کا مضمون ہے کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے طرز عمل کے حوالے سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ آخرت کے طلبگاروں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہی جنت کے بلند مقامات پر ہوں گے اور دنیا دار جہنم کی پستیوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت 2:13 کا جو مضمون ہے کہ تفرقہ کا اصل سبب یہ ہے کہ چودراہٹ کی خواہش، یعنی کہ خود اپنے آپ کو حکمران ثابت کرنا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، لہٰذا نوح انسانی نے ہدایت کے ساتھ ساتھ سفر دنیا کا آغاز کیا۔ بعد میں جب بھی اختلافات پیدا ہوئے، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے حق کو واضح کر دیا۔ اختلافات کی وجہ یہ تھی باہمی ضد اور اپنی برتری کی خواہش، یعنی اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا، اپنی قوم کو برتر قوم ثابت کرنا۔ آج مسلمانوں میں بھی فرقہ واریت کا سبب بھی اسی آیت کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیات 2:14 جو ہے اس کا مضمون ہے کہ جنت مشکلات میں گھیر دی گئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ جنت ایمان کے محض زبانی دعوے سے نہیں ملے گی۔ ماضی میں اہل ایمان پر ہلا دینے والی سختیاں اور آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے ہی بندوں کے خلوص کا امتحان لیتا ہے۔ جو آزمائشوں میں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں وہی جنت میں جانے کے اصل حقدار بنتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 2:15 کا مضمون ہے کہ انفاق کن کے لیے کیا جائے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انفاق یعنی کہ خرچ کے اولین حقدار والدین، قرابت دار، یتیم، محتاج اور مسافر ہیں۔ البتہ انفاق کے حوالے سے یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ اس کے پیچھے نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اللہ کو ہر کسی کے انفاق کا، اس کے خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا علم ہے۔ اپنے انفاق کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ دکھاوے کے لیے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 2:16 کا مضمون ہے کہ جنگ کی فرضیت کا حکم۔ اس آیت میں قتال یعنی جنگ کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ ممکن ہے قتال لوگوں کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ کے علم کامل کی روشنی میں اسی میں خیر ہے۔
انسان کا علم بہت محدود ہے، لہٰذا وہ خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد آیت 217 کا مضمون ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم۔ وادی نخلہ میں مسلمانوں کے کفار سے اچانک مت بھیڑ ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں ہوا۔ قریش نے اس پر طوفان اٹھا دیا۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، البتہ طوفان اٹھانے والے اپنے گریبانوں میں جھانکے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے دوسروں کو روکا، ان کے جرائم اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں۔ اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہ کافروں کی باتوں کا اثر نہ لے، وہ خود تو برباد ہوئے ہیں، تمہیں بھی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس نے کفار کی باتوں میں آ کر دین اسلام سے رخ پھیرا، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آیت 218 کا مضمون ہے کہ اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے برحق امیدوار ہے۔ عمل نہ کرنا، اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد آیت 219-220 کا مضمون ہے کہ 3 سوالات کے جوابات۔ ان آیات میں 3 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی حکم دیا گیا ہے کہ ان میں بظاہر فائدہ ہے، لیکن در حقیقت اصل میں گناہ ہے۔ ان کے گناہ کا پہلو فائدے سے بڑھ کر ہے۔ مال خرچ کرنے کے حوالے سے اسلام کی اخلاقی تعلیم بتائی گئی ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راہ میں دے دے۔ قانونی اعتبار سے معین نصاب پر سال کے بعد زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یتیموں کے حوالے سے اجازت دے دی گئی کہ تم اپنے اور ان کے مال میں شراکت کر کے کوئی مشترکہ ضرورت پوری تو کر سکتے ہو، البتہ اگر کسی کی نیت ان کا مال ہڑپ کرنے کی، ان کے مال پہ قبضہ کرنے کی ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ ان آیات میں اہم نقطہ یہ بیان ہوا کہ اللہ مختلف امور کی وضاحت اس لیے کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ محض دنیا کی فکر کرنا دنیا داری ہے اور صرف آخرت کی فکر کرنا رہبانیت ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ اسلام میں حکم ہے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ آیت 221 اور 242 کا جو مضمون ہے اس میں نکاح اور طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ان آیات میں تفصیل کے ساتھ نکاح اور طلاق کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جائز نہیں۔ نمبر 2، ایام ماہواری میں بیوی سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ ناراضگی کی بنیاد پر 4 ماہ سے زائد بیوی سے قطع تعلق جاری رکھے۔ نمبر 4، طلاق یافتہ خاتون کی عدت 3 ایام ماہواری تک ہے۔ نمبر 5، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ نمبر 6، طلاق یافتہ بیوی سے مہر یا دیے گئے تحائف واپس لینا جائز نہیں۔ نمبر 7، موافقت نہ ہو تو بیوی پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر یا کچھ اور مال دے کر شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ نمبر 8، 3 طلاقوں کے بعد بیوی شوہر کے لیے حرام ہے، البتہ اگر وہ کسی شخص سے نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرے اور پھر وہ شوہر اسے طلاق دے تو اب یہ دوبارہ سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 9، شوہر کے لیے بیوی کو ستانا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا جائز نہیں۔ نمبر 10، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت گزر جائے تو بھی دوبارہ نکاح کے ذریعے ایک خاتون اپنے شوہر سے تعلق قائم کر سکتی ہے، اس حوالے سے کسی عورت کو روکنا جائز نہیں۔ نمبر 11، طلاق یافتہ خاتون پر لازم ہے کہ وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے، اس دوران اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوگی۔ نمبر 12، بیوہ خاتون کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ نمبر 13، عدت کے دوران بیوہ سے نکاح کرنا یا نکاح کا واضح الفاظ میں
پیغام دینا جائز نہیں۔ نمبر 14، رخصتی سے قبل طلاق دینا جائز ہے۔ اس صورت میں خاتون پر عدت کی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر مہر مقرر کیا جا چکا تھا تو آدھا ادا کرنا ہوگا۔ اگر مہر مقرر نہیں ہو تو بھی کوئی تحفہ دے کر بیوی کو رخصت کیا جائے۔ نمبر 15، شوہر کو چاہیے بیوی کے لیے 1 سال تک تمام اخراجات برداشت کرنے کی ورثہ کو وصیت کر دی جائے۔ اس آیت کا حکم بعد ازاں منسوخ کر دیا گیا۔ ان آیات میں خاندانی زندگی کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بیان کی گئی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ یہ سورہ بقرہ کی 2-8 آیت ہے، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے اوپر فرائض ہیں بھلے طریقے پر، اور مردوں کو ان پر 1 درجہ حاصل ہے۔ آیت کے اس حصے میں مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور عورتوں پر واضح کیا گیا ہے کہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، اور انہیں چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کریں۔ ان آیات میں بیویوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کو تنبیہ کی گئی ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ یہ سورہ بقرہ کی 231 آیت ہے، اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بنا لو۔ یہ حکم ان مردوں کے لیے ہے جو طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے کچھ وقت پہلے رجوع کر لیتے تھے، پھر دوبارہ طلاق دیتے اور عدت کی تکمیل سے ذرا پہلے رجوع کر لیتے، پھر تیسری طلاق دیتے، اور یوں خاتون کی عدت 3 گنا طویل ہو جاتی۔ بظاہر اس صورت میں شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا، لیکن حکم کی جو اصل روح تھی وہ مجروح ہو جاتی۔ یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا۔ دل میں تقوی کا نہ ہو تو شریعت کے ساتھ اسی طرح کا مذاق کیا جاتا ہے، اور ہیلوں کے ذریعے شریعت کی روح کو پامال کیا جاتا ہے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل کے بیان کے دوران اللہ نے نمازوں اور بالخصوص ان میں عاجزی اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے اور صحیح فیصلہ ہو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ نماز نہ صرف اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی جواب دہی کی یاد دہانی کی بھی ایک مؤثر صورت ہے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی یوم یقوم الناس لرب العالمین کے مصداق روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جواب دہی کا یہ احساس اللہ کو تمام امور بشمول نکاح و طلاق کے معاملات میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ جو نماز پڑھے لیکن معاملات میں شریعت کی پابندی نہ کرے، اس کی نماز در حقیقت نماز ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد آیت 243 سے 252 کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ۔ ان آیات میں تاریخ بنی اسرائیل سے ایک واقعہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا اور حکومت قائم کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک دوسری قوم نے انہیں فلسطین سے نکال باہر کیا۔ اب انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل سے ایک ایسا بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی جس کی قیادت میں وہ دوبارہ فلسطین کے حصول کے لیے جنگ کر سکیں۔ اللہ نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ سرداروں نے اعتراض کیا کہ ایسے شخص کو یہ منصب کیوں دیا گیا جس کے پاس مال و دولت نہیں؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مال سے زیادہ اہمیت علم کی ہے۔ حضرت طالوت نہ صرف علم بلکہ جسمانی قوت میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت طالوت جب لشکر لے کر فلسطین پر قابض قوم کے خلاف نکلے تو انہوں نے راستہ میں ایک نہر پر ساتھیوں کے نظم کا امتحان لیا۔ فرمایا کہ میرے ساتھ وہی آگے جائے گا جو نہر میں سے صرف چلو بھر پانی پیے۔ اکثریت اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکی۔ جب ان کے لشکر کا دشمن کے لشکر کے سامنے آمنا سامنا ہوا تو دشمن کی تعداد اور وسائل دیکھ کر ان کے بعض ساتھی مرعوب ہو گئے، ڈر گئے۔ ایسے ہی میں چند اللہ والوں نے کہا
کم من فیات قلیلۃ غلبت فیاتا کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں غالب آئے ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، لشکر میں شامل حضرت داؤد نے دشمن کے بادشاہ جالوت کو قتل کیا اور اہل ایمان فتح یاب ہوئے۔ بعد ازاں اللہ نے حضرت داؤد کو علم اور حکمت سے نوازا اور نبوت پر سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان واقعات کا وحی کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پارہ نمبر 2 ختم ہوتا ہے اور اب ہم اس میں سے پارہ 2 میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ یاد رکھے کہ عبادت میں اصل چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس کے دل میں حق کے لیے دشمنی ہو، عناد ہو، وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ کے ہر حکم کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس پارے میں ہم نے تبدیلی قبلہ کی اہم آیات پڑھی۔ تبدیلی قبلہ کی اہم وجہ اصل میں امتحان لینا مقصود تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ہمیں پھر ہمیں اس پارے سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نے ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ ہو اور اس کا زوال نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر ہمیں اس پارے سے عمل کا ایک بڑا نقطہ سمجھ آتا ہے کہ کفر کی حالت میں مرنا انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں۔ اسی طرح اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ان میں غور و فکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا بھی اہم ہے، اور شیطان کا تو یہی کام ہے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانیوں کے کام کروائے، وہ نیکی کے رستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے خبردار رہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ شکر عبادت کی بہترین قسم ہے، اسی طرح طیب کھانا کھانا، اس پر شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم نقطہ کو قصاص میں زندگی کیسے کہا گیا۔ تو یاد رکھیں ایک قصاص کے بعد آئندہ لوگ کسی اور کو قتل کرنے سے رک جائیں گے، بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے گی، اس لیے قرآن میں رب نے قصاص کو زندگی کہا ہے۔ اس بارے میں ایک اور عمل کا نقطہ دیکھتے ہیں کہ روزہ تقویٰ کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے، اور روزہ جو ہوتا ہے وہ تکبر کو اور شہوت کو ختم کرتا ہے۔ پھر اللہ کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ باطل طریقوں سے کسی کا مال کھانا، مثلا جبرن، چوری سے، امانت میں خیانت کر کے، ادھار لی ہوئی چیز کا انکار کرنا، حرام معاوضہ مثلا سودی لین دین، جوا اور ملاوٹ کر کے مال کمانا، مزدوروں کی اجرت نہ دینا، زکوٰۃ، صدقات اور وراثت اور وصیتوں کا مال کھا جانا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار، وسیع اور حلال رزق، نیک بیوی یا شوہر، ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت اور سکون ہو، امن، نفع مند علم، نیک عمل کی توفیق وغیرہ سب دنیا کی بھلائیاں ہیں اور اللہ کے انعامات ہیں۔ تو یاد رکھیں لوگوں کی باتوں کی بجائے ان باتوں اور کاموں میں کوشش کرنا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے اور ہم اللہ کے انعامات کے حقدار بنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہترین لباس کی طرح ہے، جو عیبوں کو ڈھانپنے والا، آرام دہ اور سرد گرم موسم کی سختیوں سے بچانے والا ہے۔ صرف دنیا نہیں، آخرت کی جو خیر و بھلائی ہے وہ اس کے بھی انعامات اللہ سے مانگنے چاہیے، اور آخرت میں سب سے بڑا انعام اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اسی طرح ہے کہ یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں اور جانوں پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یاد رکھیں کہ مصیبت کے وقت انسان کے 4 رویے ہوتے ہیں۔ صبر کرنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ نمبر 2 تکلیف پر راضی ہونا، اور جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 مصیبت پر شکر کرنا، اس بات پر شکر کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا۔
اور اس کے بعد ہے کہ نمبر 4 مصیبت پر ناراض نہ ہونا. اللہ سے ناراض ہونا کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا کبھی یہ نہ کہیں کہ وائے میرے ہی اوپر کیوں مصیبتیں آتی ہیں، میں ہی کیوں آزمائش میں آتا ہوں، میری ہی کیوں آزمائش جاری ہے، یا میں ہی کیوں آزمایا جا رہا ہوں. یاد رکھیں آپ تو چن لیے گئے ہیں، کوئی ایسا رویہ شو نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آتی رہیں گی، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. ان سب کو سننے کے بعد اب ہم خود کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم صبر کرنے والے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہم معاشرتی احکامات کا پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں، اپنا نکاح خود کرنے والی عورت زانیہ ہے. عورت 70 سال کی بھی ہو جائے تب بھی اس پر عدت لازم ہوگی. اور اس کے بعد ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت دنیا اور آخرت کی اصلاح کا باعث ہے. نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے، اور قرض حسنہ وہ مال ہے جو خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. یاد رکھیں علم والوں اور لا علم لوگوں میں کوئی نسبت نہیں، اور علم مال سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزیں مثلا مال وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے مال اور زندگی ضائع کر دیتے ہیں. جہالت عیب ہے، اس سے نکلنا چاہیے. دین اور دنیا دونوں کے علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مشکل وقت میں بے قرار ہوئے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو کرنے والوں کو اللہ کی مدد ہمیشہ ملتی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.